اور رملیہ کے بیٹے کفح کے 70ویں برس سے شاہ یہودا یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں بادشاہی کی، اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی آگ میں جلوایا، اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ تب شاہ آرام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے کفح نے لڑنے کو یروشلم پر چڑھائی کی، اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت شاہ آرام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر آرام میں شامل کر لیا، اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا، اور آرامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے، جیسا آج تک ہے۔ سو آخذ نے شاہ اسور تلگت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ آرام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا، اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی۔ چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے قیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا۔ اور آخذ بادشاہ شاہ اسور تلگت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذبح کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخذ بادشاہ نے اس مذبح کا نقشہ اور اس کی ساری صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا، اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونہ کے مطابق جسے آخذ نے دمشق میں بھیجا تھا ایک مذبح بنایا، اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا۔ جب بادشاہ دمشق میں سے لوٹ کر آیا تو بادشاہ نے مذبح کو دیکھا، اور بادشاہ مذبح کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی، اور اس نے اس مذبح پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی چلائی، اور اپنا تباون تپایا، اور اپنی سلامتی کے ذبیحوں کا خون اسی مذبح پر چھڑکا، اور اس نے پیتل کا وہ مذبح جو خداوند کے آگے تھا ہیکل کے سامنے سے، یعنی اپنے مذبح اور خداوند کی ہیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذبح کے شمال کی طرف رکھوا دیا۔ اور آخذ بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبح پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر، اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور ذبیحہ کا سارا خون اس پر چھڑکا کر، اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا، اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے حوض کو ان سے جدا کر دیا، اور اس بڑے حوض کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا، اور اس نے اس راستہ کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے ہیکل کے اندر بنایا تھا، اور بادشاہ کے در آمد کے راستہ کو جو باہر تھا، شاہ اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا۔ اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔